آج کل بہت سے لوگوں میں یہ جو طلاق عام ہوتی جا رہی ہے، ایک تو دین سے دوری ہے، اسلامی احکامات نہ عورت جانتی ہے نہ مرد جانتا ہے، اور دوسری وجہ یہی غصہ ہوتا ہے کسی بات پر۔ عورت کو غصہ آیا، عورت مطالبہ کرنا شروع کر دیتی مجھے طلاق چاہیے، اور مرد کو غصہ آیا اور مرد فوراً سے طلاق دے دیتا ہے۔ جب غصہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو پھر بیٹھ کر وہ روتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے۔ غصہ آیا ہوا ہے تو اس غصے کا علاج کیا ہے؟ فرمایا چونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو جس آدمی کو بہت زیادہ غصہ آیا ہو اس کو ٹھنڈا پانی پلا دیا جائے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر کھڑا ہے تو اس کو بٹھا دیا جائے، اگر بیٹھا ہے تو اس کو لٹا دیا جائے، اور ساتھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا جائے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ اس کا نمبر 16 ہے، عنوان اس کا غصے کی ممانعت۔ اوصنی مجھے وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیجیے، غصے میں نہ آئیے، غصے سے رک جائیے۔ وہ صحابی فرددہ بار بار یہی سوال دہرا رہے ہیں کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ بار بار اسے یہی کہہ رہے ہیں لا تغضب، آپ غصہ نہ کیجیے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی جوامع کلمات میں سے ہے، اور اس کی دیگر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے جو صحابی ہیں وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ مسند الشامیین لطبرانی میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا دلانی علی عمل یدخلنا الجنہ، کیسے اعمال کے بارے میں مجھے بتا دیجئے، میری رہنمائی کر دیجئے جن کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے ان سے یہی کہا تھا لا تغضب ولک الجنہ، آپ غصے میں نہ آئیے، غصہ نہ کیجئے، تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ غصہ کیا ہے؟ جوش انتقام سے دل کے خون کا کھولنا غصہ کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بار بار منع کرنا کہ غصہ نہ کیجیے، غصے سے باز آ جائیے، غصے سے رک جائیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے جس سے آپ منع کر رہے ہیں کہ غصہ نہ کیجیے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان غصے کی حالت میں انسان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے بات کہلواتا ہے، پھر جو چاہتا ہے وہ انسان کر رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے۔ شیطان کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے، شیطان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، اور غصے کی حالت میں انسان بہت کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے جو عام حالات میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان کو گمراہ کرے، انسان کو جہنم کا حقدار بنا دے، جنت سے اسے دور کر دے۔ اور غصہ، بے جا غصہ، بلا وجہ کا غصہ اور انتہائی غصہ، یہ انسانی عقل کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہا اور کیا کر رہا ہے، اور
یہ بات حقیقت ہے کہ شیطان کے ابھارنے سے، بلکہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان بول رہا ہے اس میں، اتنا غصہ، تو اس غصے سے آپ نے منع کیا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، اس کے بھی راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر وہ نہیں ہے کہ جو اپنے مد مقابل کو چت کر دے، جلدی سے پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے، قوی وہ ہے، صاحب جرأت وہ ہے، شجاعت وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنے اعضاء پر بھی اس کا کنٹرول ہو، اپنی زبان پر بھی اس کا کنٹرول ہو، کہ ہاتھ سے کوئی ایسا عمل نہ کر لے، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکال دے۔ غصہ آنا انسانی فطرت ہے، غصہ آتا ہے، لیکن غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھنا، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا، یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ غصے کی حالت میں انسان اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھے۔ اور غصہ انسان کو اس کی جو بہت ساری صلاحیتیں ہیں، بہت سارے اس کے انسان کی خیرخواہیاں ہوتی ہیں، وہ غصہ ان سب پر پانی پھیر دیتا ہے، وہ مٹ جاتی ہیں، وہ نیکیاں اس کی پیچھے چلی جاتی ہیں، اور اس کی اپنی شخصیت بھی داغدار ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ ہمیں بار بار یہ بتا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر جب آپ سے پوچھا گیا، جب آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول ہمیں نصیحت کیجئے، ہمیں کچھ بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کچھ صحابی کے اندر اس طرح کا ہو کہ وہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا فرمانا وہ تمام امت کے لیے ہوتا ہے کہ آپ سب کو ہی درس دے رہے ہیں، سب کو ہی آپ بتا رہے ہیں کہ غصے میں نہ آئیے، غصے سے بچیے، غصہ آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انسان کو بھلائی کا کام کرے۔ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے، اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کا جسم، اس کا ٹمپریچر جسم کا وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے، اور بہت سے مجرمین سے، جیلوں کے اندر سزا کاٹنے والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس حالت میں اب کیوں ہیں، اور دیگر حالات میں بھی جب کسی کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، تو وہ آگے سے یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے غصہ آیا اور میں غصے میں اپنے پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے یہ کام سر انجام دے دیا۔ آج کل بہت سے لوگوں میں یہ جو طلاق عام ہوتی جا رہی ہے، ایک تو دین سے دوری ہے، اسلامی احکامات نہ عورت جانتی ہے نہ مرد جانتا ہے، اور دوسری وجہ یہی غصہ ہوتا ہے کسی بات پر، عورت کو غصہ آیا، عورت مطالبہ کرنا شروع کر دیتی مجھے طلاق چاہیے، اور مرد کو غصہ آیا اور مرد فوراً سے طلاق دے دیتا ہے۔ جب غصہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو پھر بیٹھ کر وہ روتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے، یہ کیا ہو گیا ہم سے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ غصے سے بچنا چاہیے، غصے کو روکنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محسنین اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کے بارے میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کاظمین الغیظ، اپنے غصے پر قابو رکھنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور ایسے نیکوکار، ایسے احسان کرنے والے، ایسے اللہ کے احکامات کو ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور
غصہ اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے انتقام کے لیے تو بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے انتقام کے لیے آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ ہاں، انسان کے اندر یہ غصہ ہونا بھی چاہیے۔ کب؟ اس وقت انسان کا ضمیر جاگنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے۔ میری ذات کو کوئی گالی نکالتا مجھے غصہ آتا ہے، میرے ماں باپ کو نکالتا غصہ آتا ہے، مارنے کے لیے میں تیار ہو جاتا ہوں، مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اور جب کوئی اللہ اور اس کے رسول پر طعن زنی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتا، وہاں ہمیں غصہ نہیں آتا۔ وہاں غصے کا اظہار کرنا چاہیے، وہاں بتانا چاہیے اپنی غیرت کا، وہاں پر انسان کی غیرت کا امتحان ہے، وہاں بتانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہا ہوتا تھا تو آپ غصے سے بعض دفعہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، آپ غصے میں آ جاتے تھے جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑتا تھا۔ تو غصہ آنا چاہیے۔ کب آنا چاہیے؟ ان حالات میں آنا چاہیے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑا جا رہا ہو، وہاں غصہ آنا چاہیے۔ حق بات کے لیے غصہ آنا چاہیے، لیکن اس وقت بھی قرآن و سنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جائے کہ غصے کی حالت میں جو چاہیں کہہ دیں، جو چاہیں کر لیں۔ نہیں، غصے کا اظہار ضرور کریں، لیکن اسلامی آداب اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر، اس سے آگے نہیں بڑھیں۔ اور اگر غصہ آتا ہے تو چونکہ اسلام ہر چیز کا ہمیں حل بھی بتاتا ہے، تو اسلام نے اس حل بتایا ہے، احادیث کے اندر یہ حل موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو غصہ آتا ہے، غصہ آیا ہوا ہے، تو اس غصے کا علاج کیا ہے؟ فرمایا چونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو جس آدمی کو بہت زیادہ غصہ آیا ہو اس کو ٹھنڈا پانی پلا دیا جائے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر کھڑا ہے تو اس کو بٹھا دیا جائے، اگر بیٹھا ہے تو اس کو لٹا دیا جائے، اور ساتھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا جائے، شیطان کو اپنے سے دور کیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا جائے۔ اور اگر مسلسل غصہ آتا ہے، بلا وجہ غصہ آتا ہے، طبیعت کے اندر غصہ ہے، غسیلی طبیعت ہے، تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ غصے کا علاج بھی ہے کہ جس کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ اور یہاں میں نے بتایا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض حالات ہیں جہاں پر غصہ آنا چاہیے، اپنے دین سے تعلق کا، اہمیت کا اظہار کرنا چاہیے، اور وہ ہے کہ اگر اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے تو وہاں پر آپ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر طور پر اس حدیث مبارکہ کی تشریح ہے۔ اس کے بعد ہم فوائد کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث کے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جوامع کلمات سے ہے کہ مختصر طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع وصیت فرما دی ہے، اور جو بہت سی گناہوں سے بچنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اور بہت سے گناہوں سے انسان جب اپنے پر غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے غصے پر قابو کر لیتا ہے، تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 2، غصے کا علاج یہ ہے کہ اس کی وجہ، اس کا مصدر، اس کا منبع، اس سے دور رہا جائے، ایسے کام کے قریب نہ جایا جائے، ایسا کام کیا نہ جائے جو غصے کا سبب بن رہا ہے یا جو غصے کی وجہ بن سکتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان پر غصہ آتا ہے، غصہ طاری ہوتا ہے، غصہ آمر بھی بن جاتا ہے اور ناہی بھی بن جاتا ہے۔ آمر اس کے اوپر اپنا حکم چلاتا ہے اور وہ
چونکہ شیطان کی طرف سے آیا تو پھر شیطان اس سے وہ کام کرواتا ہے جو دین میں جائز نہیں ہے، قتل تک کروا دیتا ہے، اور جن کاموں سے جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ کرواتا ہے، اور جو کرنے چاہیے ان سے روکتا ہے، آمر بھی بن جاتا ہے اور نہیں بھی بن جاتا ہے۔ اور نمبر 4، غصے کے سبب بننے والے امور کے ساتھ اگر انسان جڑا رہتا ہے تو اس وجہ سے بار بار غصہ کرنے سے اور اکثر غصہ کرنے سے اور بار بار غصہ آنے سے وہ اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی وصیت فرماتے تھے جس پر آپ خود عمل کرتے تھے، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے فائدہ نمبر 5 یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بہت ہی حلیم الطبع تھے، بردبار تھے، صابر تھے، شدید غصے کی حالت میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھتے تھے، کنٹرول رکھتے تھے۔ اور یہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہ ہو، اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، کوئی ایسا کام، ایسا فعل، ایسی بات نہ کہہ دے جو کہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے دروازے ان کے نام متعین کیے ہوئے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ اس دروازے سے ان لوگوں کو داخل کرے گا جنت میں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہوگی کہ غصے کے وقت وہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والے ہوں گے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی غلطیوں پر، ان کی کوتاہیوں پر، ان کی خامیوں پر، ان کی کسی بھی کمی کوتاہی پر ان کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے مطابق کہ ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں اور غصے پر ضبط کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان